السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ حجرات کی آج ہم آیت نمبر 13 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو، من ذکر، ایک مرد کے ساتھ، و انثی، اور ایک عورت کے ساتھ پیدا کیا، یعنی آدم اور حوا سے، حضرت آدم علیہ السلام اور مائی حوا سے کس لیے پیدا کیا، یعنی تم سب کی اصل ایک ہی ہے، تم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا سمجھانے کے انداز میں کہ کہیں تم میں غرور نہ آ جائے، کہیں تم میں تکبر نہ آ جائے، کوئی بڑائی نہ آ جائے، کوئی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھنا کہ میں کوئی اور چیز ہوں اور وہ کچھ اور ہے۔ کیا کیا؟ انا خلقناکم، ہم نے پیدا کیا تمہیں، من ذکر و انثی، من ذکر و انثی، ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اب وجعلناکم، اور ہم نے تمہارے لیے بنا دیے، اور جعلناکم، ہم نے بنا دیے، شعوبا، تمہارے لیے خاندان بنا دیے، وقبائل، اور قبیلے بنا دیے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو۔ شعوبا، شعب کی جمع ہے، اس کا معنی ہے برادری یا بڑا قبیلہ۔ مطلب یہ کہ مختلف خاندانوں، برادریوں اور قبیلوں کی جو تقسیم ہے وہ صرف تعارف کے لیے ہے، تاکہ تم آپس میں صلح رحمی کرو۔ اس کا مقصد ایک دوسرے پر برتری کا ہرگز نہیں ہے، جیسا کہ بدقسمتی سے حسب و نسب کو برتری کی بنیاد بنا لیا گیا ہے، حالانکہ اسلام نے آ کر اسے مٹایا تھا اور اسے جہلیت سے تعبیر کیا ہے کہ جو اپنی برادری کو، جو اپنے خاندان کو، جو اپنے قبیلے کو کیا کرتا ہے؟ برتری دیتا ہے، یہ جہلیت کا معیار ہے۔ آج اپنے ارد گرد دیکھیں، ہر کوئی میری ذات یہ ہے تو دوسرے کی ذات اوپر ہے، تو اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے اور اپنے آپ کو اسلامی تصور کرنے والے اور بڑے بڑے آ کے اس بات پہ اٹک جاتے ہیں کہ ہم نے فلاں کے ساتھ اتنا برتاؤ اچھا نہیں کرنا اس لیے کہ وہ کم ذات ہے یا اس کی ذات کم ہے۔ اللہ کے ہاں کون کم ذات ہے اور کون نہیں، آگے اسی آیت میں اللہ پاک نے فرما دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اکرمکم، تمہارے نزدیک، اکرمکم، زیادہ عزت والا، ہمارے عند اللہ، اللہ کے ہاں تم میں سے عزت والا کون ہے؟ اتقاکم، جس میں تقوی زیادہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے ہاں تم میں سے عزت والا وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا مال والا بن گیا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ بڑا پیار کریں گے، میری کوٹھیاں اتنی ہیں، میری جائیدادیں اتنی ہیں، مربع اتنی ہیں، گاڑیاں اتنی ہیں تو اللہ مجھ سے پیار کریں گے، میں اللہ کے زیادہ قریب ہوں۔ یا جو مرضی کر لو، دنیاوی دولت کو اکٹھا کر لو، دنیا کے پیچھے بھاگ جاؤ، بڑی بڑی کسی عہدے پہ چلے جاؤ، کیا کرو؟ بڑی سیٹوں پہ چلے جاؤ، وزیر اعظم بن جاؤ، وزیر خارجہ بن جاؤ، MNO بن جاؤ، جو مرضی ہے بن جاؤ، لیکن اللہ کے ہاں جس نے عزت کروانی ہے اسے تقوی والا بننا پڑے گا۔ اسے کیا کرنا پڑے گا؟ اسے تقوی والا بننا پڑے گا، اسے حرام چیزوں سے بچنا پڑے گا، اسے حرام چیزوں سے بچ کے ساری اللہ کی حلال کردہ چیزوں پر ترجیح دینی پڑے گی۔
برائی کو چھوڑنا پڑے گا اور نیکی کی طرف رغبت کرنا پڑے گی۔ جو بندہ جس نے اللہ کے ہاں عزت پانی ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ہی ہونا ہے، عزت تب ملے گی۔ ایک بندہ حفظ کر لیتا ہے، ایک بندہ قرآن کا قاری بن جاتا ہے، ایک معلمہ بن جاتی ہے، قرآن سیکھنے والی بن جاتی ہے، اس کا کنبہ نہیں دیکھا جاتا، اس کا قبیلہ نہیں دیکھا جاتا، اس کا خاندان نہیں دیکھا جاتا، اس کی برادری نہیں دیکھی جاتی۔ جب امامت کا ٹائم ہو جائے، یہ کوئی حقیر برادری کا نوجوان ہے جس کو کوئی کسی خاص اہمیت کوئی نہیں دیتا، لیکن یہ کم ذات بندہ، یہ دنیا کی نظر میں حقیر بندہ، اس کا وزیر اعظم بھی انتظار کر رہے ہیں، بڑے بڑے عہدے والے ڈاکٹر بھی انتظار کر رہے ہیں، انجینئر بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ کس بات میں انتظار کر رہے ہیں؟ کہ مولوی صاحب آئیں اور مصلی پہ امامت کروائیں۔ یہ عزت کس نے دی تھی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ عزت اللہ نے دی تھی، یہ عزت اللہ دنیا میں بھی دے رہا ہے۔ دنیا میں اتنی عزت مل رہی ہے، کوئی مولوی صاحب کہتا ہے، کوئی قاری صاحب کہتا ہے، کوئی ملا جی کہتا ہے، کوئی مفتی کہتا ہے، کوئی شیخ جی کہتا ہے، دنیا میں اللہ نے یہ عزت دی۔ جب آخرت کا دن ہوگا، اللہ پتہ نہیں کتنی عزت دیں گے، قرآن پڑھنے والوں کو فرشتوں کے اندر ہی شامل کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس نے اللہ سے عزت لینی ہے وہ یہ نہ سمجھے میرا لباس اچھا ہو اللہ مجھ سے محبت کرے گا اور اللہ میں عزت والا بن جاؤں گا، میری دنیا کی کوئی چیز بھی اچھی ہو، اگر اللہ سے عزت دنیا سے عزت کروانی ہے، آخرت میں عزت بنوانی ہے تو تقوی والا بننا پڑے گا۔ تقوی کیسے آئے گا؟ جب سنت کو اپناؤ گے تقوی آ جائے گا، جب حرام باتوں سے بچو گے تقوی آ جائے گا، قرآن پہ عمل کرنے لگ جاؤ گے تقوی آ جائے گا، حدیث پہ عمل کرنے لگ جاؤ گے متقی بن جاؤ گے، ولی اللہ بن جاؤ گے، اور راتوں کو جاگ کے مصلی پہ راتیں گزارو گے تو کیا بن جاؤ گے؟ ولی اللہ بن جاؤ گے۔ دن میں بے حیائی سے، فحاشی سے آراز کرو گے، میڈیا سے دور رہو گے تو کیا بن جاؤ گے؟ متقی بن جاؤ گے، اللہ کے قریب چلے جاؤ گے۔ اچھا، اب کوئی چھپائے دل کے اندر کوئی رکھے، نہیں میں نہیں کہتا، بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، نہیں میں کوئی نہیں کہتا، بس لوگ کہتے ہیں، لیکن پتہ کیا اگلی آیت میں اللہ نے اس کی وضاحت کر دی، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، خبیر اور باخبر ہے۔ اللہ علیم، بہت زیادہ علیم ہے۔ تو دلوں کے اندر رکھ اپنی برادری کا غرور، تو سینوں کے اندر رکھ اپنی برادری کا غرور، لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کو تیری اندر والی بھی خبر ہے، تیری باہر والی بھی خبر ہے۔ کیوں خبر ہے؟ کہ وہ خبیر ہے، وہ خبیر ہے۔ اگر تو اللہ کی اس صفت پہ ایمان لے آ کہ اللہ جاننے والا ہے، تو راتوں کو چھپ کر گناہ سے باز آ جائے گی۔ اگر تو اس بات پہ اللہ کی ایمان لے آ کہ اللہ خبیر ہے، تو چھپ کے موبائل کا مس یوز نہیں کرے گی۔ اگر تو اس بات پہ اللہ کی ایمان لے آ، اس بات پہ یقین رکھ لے کہ اللہ خبیر ہے، تو کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرے گی کہ اپنی عزتوں کو، باپ کی عزت کو نیلام کرے، اندھیروں میں چھپ کر یا دن کی روشنی میں یا رات کے اندھیرے میں گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھائے گی۔ کیوں نہیں بڑھائے گی؟ کیونکہ تجھے پتہ ہوگا اللہ خبیر ہے، اللہ علیم ہے۔ اللہ کے کبھی دلوں میں جھوٹ پیدا ہو جائے، کوئی برائی کرنے کا دل آ جائے تو پھر سوچ لینا کہ اللہ علیم بھی ہے، اللہ خبیر بھی ہے۔ صرف مسئلہ یہ ہے ہمارے ایمان اتنے کمزور ہیں کہ ہم نے نہ علیم صفت پہ ایمان رکھا نہ خبیر پہ۔ اگر اپنے آپ کو درست کرنا ہے تو صرف اس بات کو سمجھ لینا، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ جتنا ہم پڑھتے ہیں اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔